بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو کئی توجیحات تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آیت کے مختلف معانی جو مفسرین نے لکھے ہیں تاکہ اچھی طرح تحقیق ہو، ورنہ کسی ایک معنی کی کو راجح قرار دے کر ہم بھی بالکل وہ سیدھا ترجمہ کر سکتے تھے، لیکن ہم تو اس لیے یہ مختلف توجیحات بیان کر رہے ہیں کہ سلف سے اس آیت کی یہ مختلف توجیحات مروی ہے، اور ان سب میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے کہ ہم سب چھوڑ کر کوئی ایک ہی توجیہ لے لیں۔ یہ تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تحقیق ہوتا ہے، اور یہ آیت کی جامعیت ہوتی ہے، اور آیت میں جو سلف نے علمی مباحث کیے ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے رہنمائی کے پہلو ہیں۔ مثلا ہمارے لیے رہنمائی کا یہ پہلو بھی ہے کہ دین کے تمام احکام میں منافع ہے، موت تک، قیامت تک وہ تمہارے لیے فائدہ مند، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان جانوروں میں کی تجارت میں تمہارے لیے منافع اور فائدے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر بیت العتیق کے طواف کے ساتھ ہی تمہارا حج ختم ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شعائر اللہ کے اندر اور قربانی کے جانوروں میں دنیاوی منافع اور فوائد ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو یہاں بیان نہیں ہو رہا، اور نہ یہ مقصود ہے کہ آیا جانور قربانی کے جو ہیں اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس مسئلے کے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو جب اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کے لیے نامزد کر دیا تو اس کی جب ہم اب تعظیم کریں گے اور اچھا جانور خریدیں گے، اس کو اچھے ادب کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیا یہ شرک تو نہیں ہوگا کہ ہم غیر اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ تمہارا خوف خدا ہے، دین کی نسبت کی چیزوں کی تم تعظیم کرو۔ تمہیں اگر یہ وہم ہوتا ہے کہ انہی جانوروں کو ذبح کر کے اس سے ہم فائدہ لیتے ہیں، اور یہ جو جانور ہیں اس پر ہم سواری کرتے ہیں یا ہمیں اس پر فائدہ لینے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو کیا ہم اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ثم محلھا الی البیت العتیق، ثم محلھا کا معنی ہے کہ ثم محل نحرھا۔ اب ایک بار جو راجح ترجمہ ہے وہ یوں ہوگا، لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں، الی اجل مسمی، وقت مقررہ یعنی ایام نہر تک، ثم پھر محلھا، ان جانوروں کے ذبح کرنے کی جگہ، الی البیت العتیق، قدیم گھر کے پاس اور قدیم گھر کے قریب ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس سے پہلے کی آیت میں تو فرمایا کہ اللہ کے شعائر کی اور قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرو اور تمہارے لیے اس میں منافع ہے۔ اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اس قربانی کا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کا نام لینا اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور قربانی کی اس عبادت کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے وابستگی ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ ہر جماعت اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا، اور وہ سب اللہ کا نام لے کر ہی قربانی کو ذبح کرنے پر مامور تھے۔ تو اگرچہ ان کی قربانی کا طریقہ اور احکام مختلف ہوں، اگرچہ ان کے حج کے مناسک یا ان کی عبادت کے طریقوں میں فرق رہا ہو، مگر اس بات میں کوئی فرق نہیں رہا کہ سب کو یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے،
اور سب کو یہ حکم تھا کہ جب وہ کوئی بھی عمل کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر جماعت کے لیے جعلنا منسکن، ہم نے مقرر کیا تھا منسکن، قربانی۔ منسکن کا جو لفظ ہے اس کا معنی قربانی بھی ہے، اس کا معنی مناسک حج بھی ہے، اور اس کا معنی عام عبادت کے طریقے بھی ہیں۔ تینوں معنوں میں یہ منسکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن سیاق کی مناسبت سے یہاں منسکن قربانی کے معنی میں زیادہ فٹ ہے۔ ہر امت و جماعت کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں قربانی، لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ یاد کرے اللہ کا نام، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ یاد کرے اللہ کا نام، علی ما، ان پر، رزقہم، جو ان کو عطا کیے اللہ نے، من بہیمۃ الانعام، بے زبان چوپایوں میں سے، اللہ نے ان کو جو بے زبان چوپائے عطا کیے ان پر اللہ کا نام لینا ہی اصل مقصد تھا۔ تمام شریعتوں کا اصل مقصد یہ تھا۔ اصل مقصد ذبح کرنے کی جگہ نہیں ہے، اصل مقصد وہ جانور نہیں ہے، اصل مقصد لیذکروا اسم اللہ۔ یہاں پہ اس آیت میں لیذکروا اسم اللہ مقصد۔ تو یہ جو تم تعظیم کرتے ہو، یہ جو تم اس سے فائدہ لیتے ہو، یہ تمہارا فائدہ لینا جائز ہے، یہ تمہارا تعظیم کرنا درست ہے، لیکن یہ تعظیم اور یہ فائدہ بجائے خود مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام یاد ہو، تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ تم نے اس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے امتثال میں اور اللہ کے حکم کی بجاوری میں اس جانور کو ذبح کیا ہے، اور اللہ کا نام لے کر تم نے ذبح کیا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لہذا عبادت کے اگر طریقے مختلف بھی ہوں لیکن معبود ایک ہی ہے، لہذا جب الہ ایک ہے تو ذبح بھی اسی کے نام پر ہو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اس اللہ کے لیے ہمتاً تابع ہو جاؤ۔ اسلموا، تابع ہو جاؤ۔ اسلموا کا معنی تفسیر مدارک میں ہے کہ اخلصوا له الذکر خاصۃ وَاجْعَلُوهُ لَهُ سَالِمًا، اللہ کے لیے ذکر کو خاص کر دو اور ہر قسم کے شائبوں سے پاک کر کے اللہ کو یاد کرو اور اللہ کے حکم کے تابع بن جاؤ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی اللہ ہی کے لیے تابع بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سناؤ عاجزی کرنے والوں کو۔ خوشخبری عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری دو۔ وہ خوشخبری یہ کہ ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ ضرورت اخبات کی ہے، اندرونی صفات کی ہے، خوف خدا کی ہے، اللہ سے تعلق کی ہے۔ اور اخبات کیا ہے؟ المطمئنین الی ذکر الہہم، اپنے الہ کے ذکر پر جو لوگ مطمئن ہوتے ہیں وہ مخبتین ہیں۔ خبت کہتے ہیں اصل میں نشیبی زمین، جو لوگ تابع بن جائیں کہ اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کے آگے ہم نے سب کچھ قربان کر کے چھوڑ دیا، اور ہم اخلاق کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے تابع بن گئے۔ اس لیے المخبتین کا معنی المتواضعین، تواضع کرنے والے اخلاق میں۔ المخبتین کا معنی الخاشعین، ڈرنے والے، دل کے اندر تابع بننے والے اور اللہ کے ذکر سے مطمئن لوگ۔ آگے اسی صورت کی آیت نمبر 54 میں آ رہا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، آیت نمبر 54 میں جو آ رہا ہے، دلوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا۔
اور اللہ کے ذکر پر مطمئن ہو جانا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ عبداللہ ابن عباس سے ایک معنی یہ بھی مروی ہے کہ الذین لا یظلمون واذا ظلموا لم ینتصروا، مخبتین اور تابع وہ لوگ ہیں جو کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور جب ان پر ظلم ہو تو وہ بدلہ بھی نہیں لیتے، تابع بن کر رہنے والے لوگ۔ تفسیر ماوردی میں 7 تعویلات ذکر بلکہ 9 تعویلات ذکر کی گئی ہیں المخبتین کی تشریح، حاصل ایک ہی ہے۔ آگے الذین اذا ذکر اللہ المخبتین کی تشریح ہے۔ الذین اللہ کے سامنے عاجزی کی روش اختیار کرنے والے لوگ وہ ہیں اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی صفات کا ذکر کیا جائے، اللہ کے احکام کا ذکر کیا جائے، اللہ کے وعیدوں کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت خوف ظاہر ہونا، کسی کی عظمت کی وجہ سے تھرتھرا جانا اور کانپ اٹھنا، یہ وجلت۔ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور یہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس کی برکت سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان پر اثر ہوتا ہے۔ اور وہ اثر کیسے ہوتا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اس پر جو انہیں تکلیفیں مصیبت پہنچتی ہے۔ کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے۔ یہ مقیمی اصل میں مضاف ہے، مقیمی نہ تھا تو نون جو اضافت کی وجہ سے گر گیا، یہ ترکیب اضافی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال سے میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ خوف دل کے اندر رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اثرات کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ اثرات ظاہر ہوتے ہیں صبر کی صورت میں، اور اثرات ظاہر ہوتے ہیں دین کی خدمت کی صورت میں۔ وہ خدمت بھی کون سی؟ جانی خدمت بھی، والمقیم الصلاۃ، اور مالی خدمت بھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ صابرین اور والمقیم الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ 2 اثرات ہیں جو اللہ کی یاد میں دلوں کے ڈرنے کی وجہ سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ جب دل کانپ اٹھا تو اب مصیبت آسان، اب وہ اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو کمالات نفسانی اور کمالات بدنی اور کمالات مالی یہ ان کو اس لیے حاصل ہوئے کہ وہ اندر جو اللہ کا خوف ہے وہ موجود ہے۔ ہم نے بتایا کہ ان تمام آیات میں جس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے اور جس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر کا تقوی ہونا چاہیے۔ یہ تعظیم شاعر اللہ کی بھی تقوی سے ہے، یہ تمام عبادات اور قربانیاں یہ بھی تقوی کی پیداوار ہے، اور اگر تقوی ہوگا تو صبر بھی ہوگا، اور تقوی ہوگا تو نمازیں بھی ہوگی، اور تقوی ہوگا تو انفاق فی سبیل اللہ بھی، اور تبھی جا کے وہ عبادات اس کے اندر روح اور روحانیت ہوتی ہے، ورنہ تو عبادات کی تو ظاہری شکل ہے۔ یہاں پر جو دل کی کیفیات ذکر کی گئی اس کے لیے وجلت فعل کا انداز ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی ينفقون فعل کا ذکر ہے، لیکن والصابرین اور والمقیمی کا جو لفظ ہے یہ اسم اور اسم فاعل ہے،
اس لیے کہ دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں اور انفاق میں تنوع موجود ہے، لیکن جو صبر اور اقامت صلاۃ کا عمل ہے یہ مستقل جاری رہنا چاہیے۔ اس کے لیے اسمیہ انداز اختیار کیا گیا، اسم فاعل لا کر۔ الذین اذا ذکر اللہ، عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام یاد کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہاں بھی امام قرطبی نے ان لوگوں کی شدید مذمت کی ہے کہ جو جب ذکر کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کے دل ڈرتے ہیں، ان کے جسم لرزنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ شور مچاتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں۔ تو امام قرطبی نے اس مقام پر بھی اور سورۃ الانفال میں بھی اور سورۃ زمر میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ذکر میں در حقیقت وہ اندر کا خوف دل کا وہ ضرور ہونا چاہیے، اور وہ اس انداز میں ذکر ہو کہ گویا دل لرز اٹھے۔ یہاں نسبت دل کی طرف ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ظاہری طور پر جو ہے ایسا کوئی جب ذکر شروع کیا تو جیسے کوئی جن چڑھ گیا ہو، ایسی کیفیت صحابہ کی اور سلف کی نہیں رہی۔ تو وجلت قلوبہم میں اس طرف اشارہ ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو صبر کرنے والے ہیں اس مصیبت پر جو انہیں پہنچے، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ ہمتاً تیار ہونے والے، ہمتاً اللہ کے سامنے جھکنے والے، چنانچہ جب مال خرچ کرنے کا موقع آئے تو وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ بخل نہیں کرتے، وہ حقوق ادا کرتے ہیں۔ وہ حقوق کیا ہے؟ وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا اور دین کے غلبے میں خرچ کرنا، اور جہاں دین میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں وہ سخاوت دکھاتے ہیں، اور شرعی طور پر ان سے خرچ کرنے کا جس طرح مطالبہ ہے اس طرح خرچ کرتے ہیں۔ تو رزقناہم کے اندر اشارہ ہے کہ ان کا مال حلال ہونا چاہیے، ورنہ حرام میں سے خرچ کرنے پہ تو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ پیشاب سے وضو تو نہیں ہوتا ہے۔ اور ینفقون، انفاق شریعت کی اصطلاح میں وہ خرچہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے وہاں خرچ کیا جائے جہاں شرعاً مطلوب ہو۔ ہر خرچے کو انفاق نہیں کہتے، تو شرعاً جہاں مطلوب ہو وہاں خرچ کرتے ہیں۔ یہ لفظ انفاق سے حاصل ہے کہ انفاق کی اصطلاحی تعریف اور شرعی مفہوم یہی ہے۔ اور رزقناہم، جو ہم نے ان کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ حرام کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور بڑے جانور، والبدن یہ بدنہ کی جمع ہے، جسم سے بڑے اور عظیم الجثہ جانور، مراد ہے اونٹ۔ اونٹ کا یہاں خاص طور پر نام لیا، اس لیے نہیں کہ قربانی کا جانور صرف اونٹ ہے، لیکن ان کی عظیم الجثہ ہونے کی نسبت سے اور ان کے نحر کے طریقے کی نسبت سے اور عربوں میں اس کے رواج کی نسبت سے یہ ایک تخصیص یہاں اس موقع پر کی گئی ہے۔ والبدن، اور اونٹ، جعلناہا لکم، ہم نے اس کو مقرر کیا ہے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے، وہ بھی اللہ کے شعائر میں سے۔ یعنی تم نے اتنا بڑا عظیم الجثہ اونٹ، وہ مالک حقیقی کے سامنے اس کا جو نذرانہ، اس کی قربانی تم پیش کر رہے ہو، یہ بوجہ اس کے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اور اللہ کی اطاعت میں ایسا کر رہے ہو۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر فائدہ ہے۔ اب کیا فائدہ ہے؟ ثواب، اور کیا فائدہ ہے؟ تمہارے لیے اس کے استعمال کا فائدہ اور منافع ہے، تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ اور فیہا یعنی فی نحرہا،
فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس یاد کرو اللہ کا نام علیہا ان اونٹوں پر، صواف کھڑے ہو کر، یعنی اونٹوں کو کھڑا کر کے. صواف اصل میں حال ہے یہ بدنا کے لیے کہ وہ اونٹ جو ہے ان کو کھڑے کر کے تم اس کی کا نہر کرو. اور اونٹ کے لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ کھڑا کر کے ایک پیر اس کا جو ہے اس کو باندھا جائے اور پھر سینے کے بالائی حصے حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے. اس کے بعد یہ صوافہ کا جو لفظ ہے یہ صوافیہ کی جمع یا صوافہ کی، یعنی القائمہ علی ثلاث، تین پاؤں پہ کھڑا کر کے کھڑے کر کے اس کو نحر کرو. قرآن مجید میں نحر اور ذبح کے لیے لفظ ذکر کا استعمال ہو رہا ہے، لیذکروا اسم اللہ فاذکروا اسم اللہ، اس لیے کہ ذبح اور نحر سوائے اس کے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے اور کسی کے لیے روا نہیں. عبادت کے زمرے میں جو بھی کام آتا ہے اس کو اللہ نے ہر جگہ خاص کر دیا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہو. نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، تمام ہی شریعتوں میں اس کا مقصد یہ کہ اس پہ اللہ کا نام لیا جائے. تو مقصود کی طرف اشارے کے لیے فاذکروا اسم اللہ. اذا وجبت جنوبها، پس جب گر پڑے ان کے پہلو، کروٹ، یعنی اونٹ یا اونٹنی پھر کروٹ کے بل جب گر پڑے. وجبت مانا سقطت. مراد کیا ہے؟ یعنی جب جان نکل جائے اور ٹھنڈی ہو جائے. کنایا ہے موت سے. تو فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ خود بھی اس میں سے، اگر چاہو تو جائز ہے تمہارے لیے، مباح بلکہ مسنون ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کرے تو فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَتِهِ، اپنی قربانی میں سے کھائے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ القانع، القانع قناعت کرنے والے کو، والمعتر اور جو سوال کرنے والا ہے. قانع کا جو لفظ ہے یہ دو مفہوم میں استعمال ہو سکتا ہے. ایک ہے قناع یقنع قنوعا، قناع یقنع قنوعا، اس کا مطلب ہے جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو القانع مانگنے والا، اور قنع یقنع قناعتا قناعت کرنا، جب کوئی کسی چیز پر راضی ہو جائے. یعنی وہ شخص جو کہ ضرورت مند اور محتاج ہے لیکن راضی اور خوش ہے، مانگتا نہیں، قناعت کرتا ہے، اس کو بھی دے دو. والمعتر اعترار سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو خود کو پیش کرتا ہے، کبھی وہ مانگتا ہے کبھی نہیں بھی مانگتا، لیکن ایسے مواقع پر سامنے ہوتا ہے تاکہ کوئی اس کو کچھ ملے اس کو. تو چاہے وہ ایسا محتاج ہے جو مانگنے والا نہیں ہے، قناعت کرتا ہے، قانع ہے، اور چاہے وہ ایسا سائل ہے، ایسا شخص ہے جو خود کو پیش کرتا ہے، اگرچہ وہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، تو اس کو بھی کھلاؤ. تو اس کے جو معانی ہے اس میں مشہور معنی کے اعتبار سے القانع کا مطلب ہوتا ہے یعنی نہ مانگنے والا، اور المعتر کا معنی مانگنے والا. اور اس کے برعکس معنی بھی ہوئے ہیں. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، کھلاؤ اس کو بھی جو قناعت کر کے راضی ہے، مانگتا نہیں ہے، والمعتر، اور اس کو بھی دو جو کہ خود کو پیش کرتا ہے یعنی مانگنے والا ہے. اور اس آیت سے اسی لیے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ خود کھاؤ، قانع کو کھلاؤ، معتر کو کھلاؤ، تو 3 حصے کر دو. وہ 3 حصے کر دو کا اشارہ اس آیت میں مل رہا ہے، جو کہ بعض صحابہ سے ثابت بھی ہے. ابو موسیٰ اصفہانی نے الوظائف میں
نقل کیا ہے، اور اس روایت کو حسن قرار دیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی یہ صفت بیان کی کہ آپ اس میں سے اپنے گھر والوں کو تہائی حصہ کھلاتے تھے، اور فقراء کو، اپنے پڑوس کے فقراء کو تہائی حصہ کھلاتے تھے، اور مانگنے والوں سائلین کو تہائی حصہ صدقہ کر دیتے تھے۔ تو یہ جو 3 حصے کی بات ملتی ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ ثبوت ہے۔ یہ القانع والمعتر یہ دونوں اس البائس الفقیر کی گویا ذیلی قسمیں ہیں جو اس سے پہلے کی آیت نمبر 28 میں گزر گئی۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، ورنہ اتنے بڑے جانور جو جسم میں بڑے ہیں، طاقت میں بڑے ہیں، وہ تمہارے تابع ہو گئے ہیں، اور کوئی بچہ بھی اس کا نکیل پکڑتا ہے تو کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو اس کو جو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، اس کے شکریہ کے طور پر اب تم اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو۔ اگلی آیت میں قربانی کی اور ایک عظیم حکمت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔